अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुबैर शाहीन। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे हम, जो आपको मालूम होगा कि 2 दिन पहले, एक दिन पहले जो हमारा दमान न्यूज़ टीवी का जो हमारा ये ऑफिस है, बाकायदा इसका इफ्तिताह हुआ। जो सीनियर सूबाई वज़ीर हैं हाजी अब्दुल हलीम खान कसूरिया साहब, उनके दस्ते मुबारक से बाकायदा जो हमारा फीता था वो भी काटा गया, और उसमें डिस्ट्रिक्ट बार के जो साबिक सदर हैं केज़ार खान मियां खेल एडवोकेट समेत मुतअद्दिद सियासी, समाजी, तिजारती वकला शख्सियात ने बाकायदा उसके अंदर इज़्ज़त अफजाई बख्शी, हमें शमूलियत की हमारे इस तकरीब में। वो ना ही सिर्फ हमारा नए दमान न्यूज़ टीवी के ऑफिस का इफ्तिताह था, बल्कि इसके साथ साथ जो दमान न्यूज़ टीवी है उसके तकरीबन 4 साल मुकम्मल हो चुके थे, तो उस हवाले से भी बाकायदा एक केक भी काटा गया था 5वीं सालगिरह का। तो जो जो लोगों को हमने दावत दी, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर भी हमने दावत आम दी थी, खैरात का एहतमाम भी किया गया था, मिठाई भी तकसीम की गई थी। तो अगर कोई दोस्त या कोई हमारा फॉलोअर, कोई चाहने वाले अगर रह गए हैं जिन तक हमारा मैसेज नहीं पहुंचा या जिनको हम पहुंचा नहीं सके, तो उनसे माजरत भी करते हैं। और जो लोग, जिन लोगों ने शिरकत की, हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, हमें इज्जत बख्शी और साबित किया कि डेरे इस्माइल खान में अगर चाहे इलाकाई मसाइल हों या इलाकाई मसाइल के साथ साथ अवामी मसाइल हों या करप्शन के खिलाफ बात हो, तो उस हवाले से जिस कदर लोगों ने हम पर एतमाद किया और हमारी तकरीब में शिरकत की, हमारे लिए हौसला अफजा है। तो हम इंतहाई मशकूर हैं उन अफराद के। आज हम बात करेंगे, एक तो ये है जो जिस तरह मैं कहता हूँ कि मेरा यार साबिक वफाकी वजीर अली अमीन खान गंडापुर साहब पर जो घेरा तंग किया जा रहा है, उसके ऊपर थोड़ी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जिस तरह आपको मालूम है कि पेट्रोल पाकिस्तान में पहुंच चुका है, अब सवाल ये पैदा होता है क्या अमरीका हमारी जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की और उसके इत्तेहादी की, क्या वो गिराएंगे या नहीं गिराएंगे। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी सदर हैं साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही, आज जो उनकी बेबसी का आलम था, कुछ मुख्तसर उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे डीएचओ हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डेरा इस्माइल खान के, न जाने क्यों वो थोड़ा बहुत आपे से बाहर खफा हैं, नाराज हैं, क्यों हैं, थोड़ी सी जो हकीकत है, हकायक है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गुम्बल यूनिवर्सिटी के अंदर एक तकरीब पेश की गई सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से, उसमें क्या हुआ उसके ऊपर भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह आपको मालूम है बकर ईद की भी आमद है, जानवर सड़कों पर भी आ रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर चोरियों और डकैती राजनी की वारदातें भी शुरू हो चुकी हैं। तो प्रोवा के अंदर क्या हुआ है रात, कितने मवेशी चोरी हुए हैं, किसके हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं जो अली अमीन खान है, साबिक वफाकी वजीर अली अमीन खान गंडापुर साहब। जिस तरह आपको मालूम है इन दिनों वो रुपोश हैं, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए वो बाकायदा जो उनके अपने जो टीम है या उनके जो कारकुनान है, जो उनके जमात के दोस्त अहबाब हैं, उनसे वो बाकायदा राब्ते में भी रहते हैं। मीडिया से भी किसी हद तक रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से मीडिया को शायद जवाब नहीं दिया जा रहा उनकी जानिब से। तो बहरहाल जो आज बड़ी खबर है वो ये है, पहले भी नैब ने बाकायदा रिकॉर्ड जो था डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से, बात यह है कि पहले डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान से बाकायदा इनके असासों वगैरह की या जदाद प्रॉपर्टी के हवाले से रिकॉर्ड मांगा, लेकिन अब जो है जो बाकायदा चेयरमैन नैब है, तो उनकी जानिब से बाकायदा मंजूरी दी जा चुकी है कि जो असासों से आमदन से जायद असासे हैं उनके, उस हवाले से उनसे और जो उनके रफका अजीज व अकारिब रिश्तेदार हैं, उस हवाले से बाकायदा मंजूरी दी जा चुकी है। और इस हवाले से जो नैब खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कुछ इतलात इस तरह भी हैं गैर मुसद्दका कि नैब की जो टीम के कुछ लोग हैं वो शायद डेरा इस्माइल खान भी पहुंच चुके हैं, जो वो अली अमीन खान के साथ साथ, क्योंकि वो तो रुपोश हैं, तो उसके साथ साथ जो दीगर है वो बताया यही जाता है कि जो दायरा कार होगा उसको वसी किया जाएगा। इस किस्म की भी इतलात है कि जो उनके फोकल पर्सन्स रह चुके हैं या जो उनके साथ जो ठेकेदार वगैरह मुख्तलिफ स्कीमों में होते थे, उनके अजीजो अकारिब रिश्तेदार हैं, फैमिली मेंबर हैं, उन तक भी ये दायरा कार वसी किया जाएगा। तो ऐसे हालात में जो अली अमीन खान पहले ही मुश्किल में है, जो साने 9 मई के जो वाकयात पाकिस्तान में रोनुमा हुए, जिस तरह दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्कि एक बड़ी
ایک جو کھیپ ہے وہ باقاعدہ تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ چکی ہے. پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع جو گو کہ کچھ تھما ہوا ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی تک علی امین خان کی جانب سے ان چیزوں کی تردید کی جاتی رہی ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. بہرحال ابھی وہ منظر پہ نہیں ہے، روپوش ہیں. اور دوسری جانب یہ جو نیب کی ٹیم ہے یا نیب کی جانب سے جو آغاز کیا ہے، تو جو پرسیپشن ہے ڈیر اسماعیل خان میں وہ یہی ہے، کیونکہ بڑے بڑے جو ترقیاتی کام جو ہوئے ہیں ڈیر اسماعیل خان میں، ترقیاتی کاموں کی مد میں جو کمیشنیں ہیں یا دیگر جو غیر معیاری مٹیریل وغیرہ کے سمیت کافی شکایات بھی گئی ہیں، چاہے سیاستدانوں کی جانب سے ہو، عام عوام کی، سول سوسائٹی کے مختلف اپلیکیشنز آئے دن جاتی رہتی تھی، تو اس کے اوپر باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. تو وہ ان کے لیے ظاہری بات ہے یہ بھی ایک مشکل کڑی ہے ان کے لیے، پہلے ہی روپوش ہیں. بہرحال کیا ہوتا ہے یہ آنے والے دنوں میں جو بھی صورتحال ہوگی وہ مزید ہم آپ کو اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پازیٹیو پہلو کے ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں، موسم گرما ہے، مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمرز وغیرہ جل بھی رہے ہیں، خراب بھی ہو رہے ہیں. علی امین خان کی جو ٹیم ہے وہ بھی متحرک ہے، جمعیت علماء اسلام کی جانب سے بھی بنائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ علی امین خان کی جانب سے بھی جس قدر ہو رہا ہے ان کے لوگ لگے ہوئے ہیں، مختلف آپ دیکھ سکتے ہیں پیجز یا سوشل میڈیا پر وہ بھی اپنی کارکردگی کے حوالے سے ڈالتے رہتے ہیں. بہرحال سیاست ایک سیاسی حد تک جس سے کہتا ہوں، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، سیاست کریں ایک لمٹ تک کریں، لیکن اس کے اندر صرف آپ یہ سوچیں کہ سب سے پہلے پاکستان، ہماری جو سیکیورٹی، ہمارے جو ضامن ہے سیکیورٹی کے، ہماری بقا کے، سلامتی کے ادارے ہیں، پاک فوج ہے، سیکیورٹی ایجنسیز ہے، پولیس ہے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ذاتی تسکین اور اپنی سیاست کے لیے ہم ان کو نشانہ بنائیں تو اس کے بعد پھر ظاہر اسی قسم کے نتائج سامنے آتے ہیں، تمام لوگ مشکلات میں آتے ہیں، ان کے والدین بھی مشکلات میں آتے ہیں. اس کے بعد ناظرین، جس سے آپ کو معلوم ہے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی تھی، تو اس کے اندر مختلف چاہے سائفر کا حوالہ ہو، یعنی رجیم چینج کے مختلف بیانیے پاکستان تحریک انصاف کے جو کپتان ہیں عمران خان کی جانب سے آتے رہے ہیں. اس کے اندر ایک بات یہ بھی کہی جا رہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، ابھی ماضی قریب کی ہی باتیں ہیں، کہ روس وہ جو گئے تھے دورے پر اور روس سے جو انہوں نے تیل منگوانا تھا، یہ اسی کی کڑی ہے کہ ہم روس گئے اور ہم جو پیٹرول لا رہے تھے تو پیٹرول کی وجہ سے امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے. یہ چیزیں جو صورتحال تھی وہ باقاعدہ اس حوالے سے بتا رہے تھے. اب بات یہ ہے کہ جو پہلا جو بحری جہاز ہے جو روس سے تقریباً 1 لاکھ سے زائد ٹن کے جو پیٹرولیم جو مصنوعات وہ باقاعدہ لے کر جو پہنچے ہیں ساتھ، بلکہ پاکستان پہنچ چکے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو اس وقت کہتے تھے کہ ہم پیٹرول جو منگا رہے تھے روس سے تو امریکہ نے ہماری حکومت گرا دی، تو اب کیا جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور جو ان کے اتحادیوں کی، اب تو پیٹرول پاکستان پہنچ چکا ہے، تو کیا آنے والے دنوں میں واقعی پی ڈی ایم کی حکومت جانے والی ہے، جو ان کے اتحادی جانے والی ہے؟ اگر کچھ جو حالات سامنے تو یہ آ رہے ہیں کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نواز میں اور پیپلز پارٹی میں کسی حد تک کچھ اختلافات سامنے آ رہے ہیں، جس کی بڑی مثالیں سامنے کہہ دیں جو پی سی بی کے چیئرمین کے حوالے سے، وہ سابق جو چیئرمین تھے زکا اشرف صاحب غالباً ان کا نام ہے، اس کے لیے سابق صدر جو آصف علی زرداری صاحب اسٹینڈ کر رہے ہیں، اور جو نجم سیٹھی ہیں ان کے لیے شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں. تو بہرحال یہ اختلافات تو دیکھنے میں جا رہے ہیں، لیکن ہمیں امریکہ کا دور دور تک کچھ ایسا دکھائی نہیں دے رہا جو حکومت گرائے. تو یہی مقصد ہے، آپ دیکھیں سیاسی شعور ہونا چاہیے ہماری قوم میں، ہمارے لوگوں میں، کہ آپ اس چیز کو دیکھیں جو یہ سیاستدان مختلف ایسے بیانیے گھڑتے ہیں جو پاکستانی جو ہے بالخصوص امریکہ کے حوالے سے جو ہمارے جذبات ہیں وہ بھرتے ہیں امریکہ مخالف کے اندر، تو وہی بیانے کیش کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. بہرحال پیٹرول پہنچ چکا ہے. جو وفاقی وزیر مصدق ملک صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح آتا رہے گا تو عوام کو ریلیف بھی ملے گا، لیکن حکومت کہیں نہیں جا رہی، امریکہ نہیں گرا رہا اور روس سے پیٹرول آ چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کو آج تقریباً 10 روز کے بعد آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا.
जो वो पहले कहते थे, जिस टाइम जेल जाने से पहले उनको पेश किया जा रहा था, वो कह रहे थे कि जी मुझे ऐसी जगह पे रखा गया थाने में, मेरे साथ ये सलूक किया, बहुत बुरे हैं। लेकिन उस टाइम वो आप देख सकते थे जो उनके कपड़े थे वो कॉटन के सूट बिल्कुल सफेद, उस पे बल्कि ये कहा जाए अगर मक्खी जो होती है, मक्खी बैठती है, उसका निशान होता है बिल्कुल जरा वो भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन वो लोग यही समझ से बालातर थे, लोगों की समझ में ये चीज नहीं आ रही थी कि किस तरह इनको इस तरह तकलीफ दी जा रही है थाने में। ये तो उसी तरह है जिस तरह घर से आए हो। बहरहाल आज जो पेश किया गया, आज चौधरी साहब की बात में वजन है कि जो उनकी सूरत हाल थी, जो उनका गेटअप था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके चेहरे के आसार थे, बाल बिखरे हुए थे, पता चलता था कि वाकई ही वो अब जेल काट रहे हैं। और जो कहा जाए जो पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों के साथ होता है, उनके साथ भी वही चीज हो रही है। तो ये चीज आज देखने में आई थी। तो उनसे जो मीडिया वालों ने कोई सवाल किए थे, उसमें एक सवाल ये भी किया था कि चौधरी साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्या नहीं जा रहे, आप नहीं चाहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? उसके जवाब में चौधरी साहब ने कहा मेरी तो मुलाकात ही बंद है, ना ही मुझे घर वालों से मिलने दिया जाता है किसी से, और ना ही मेरी कोई मीडिया से, बल्कि पहली मर्तबा मैं मीडिया वालों से 10 दिन के बाद मिल रहा हूं। तो किस किस्म की कैसे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूं, मुझे तो कोई मिलने ही नहीं दिया जाए। तो आज उनकी जो बेबसी थी वो आज देखने वाली थी। बहरहाल लगता यही है कि अगर उनसे कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, अगर मुज़ाकरात होते हैं या चौधरी साहब से कोई बात होती है, तो वो भी जो बजाय सूरत हाल नजर आ रही है, पहले जो कहते रहे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर डटे रहे, खड़े रहे, हम इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, आज ऐसा नजर नहीं आ रहा था। आज उनके अपने ही हौसले पस्त नजर आ रहे थे। अगर उनको मौका फराहम किया जाए तो हो सकता है वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इमरान खान को पैगाम दे सकते हैं कि खान साहब हम वो खिलाड़ी नहीं है जो आपके साथ ठहर सके। तो बहरहाल ये परवेज इलाही साहब की जो सूरत हाल थी। एक और नाज़रीन आप देख रहे होंगे कुछ लोग ऐसे हैं, जिक्र भी बस नहीं करें, डीएचओ साहब के हवाले से हम बात करते हैं, बहरहाल वो आगे उसमें ऐड करेंगे उस बात को भी। हमारे जो डीएचओ साहब हैं डॉक्टर महमूद जान बिटनी साहब, एक उनसे हमारा भी बहसियत मीडिया पर्सन, कोई जाती हमारे साथ ना उनकी कोई दोस्ती है ना ही कोई हमारा ताल्लुकात है, बहसियत मीडिया पर्सन एक तवील अरसे से, बल्कि ये कहा जाए जिस टाइम हॉस्पिटल की इमरजेंसी, जो पुरानी इमरजेंसी होती थी उसमें होते थे, यानी उस टाइम से एक ताल्लुकात हैं। लेकिन बात यहाँ ये होती है कि बहसियत इंसान अच्छा हम कह सकते हैं, लेकिन कोई भी शख्स अगर किसी पोस्ट पर आते हैं तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां हो जाती हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी उनके हाथ में आते हैं, कई ऐसी चीजें आती हैं डिपार्टमेंट के हवाले से, तो उसके अंदर जाहिर है करप्शन भी होती है, बेकायदगियां भी होती है, करबा परवरी भी होती है, काफी चीजें होती हैं। तो हमने तो कभी नहीं कहा कि डॉक्टर साहब आप बुरे हैं, माशाल्लाह मेरी सुन्नत रसूल है, आपकी तो मुझसे भी बड़ी है डीएचओ साहब, तो आप बेहतर जानते हैं, हमने आपको वैसे इंसान तो हमने कभी गंदा नहीं किया, वैसे भी अभी तक गंदा नहीं किया। लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं है, जिस तरह हमने एक प्रोग्राम में कह रहे थे, किसको खुद बुलाया, डॉक्टर साहब एक वाहिद दमान न्यूज टीवी का चैनल है और हमारे सोशल मीडिया के पेजेस हैं। हम ये कहते हैं, हमारा ये दावा है कि 24 घंटे आप हमें रात के 1 या 2 बजे भी बुलाएंगे अपना मौक़िफ़ देने के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म है। लेकिन कम से कम आप हकाइक तो बोलें। जैसा मैं कहा आपकी सुन्नत मुझसे बड़ी है डॉक्टर साहब, हकाइक बोलने चाहिए। अब कुछ तो जिसने आपको बुलाया, भारत जिधर आप गए हैं, आ सकते थे, मौक़िफ़ दे सकते थे, लेकिन हकाइक तो बताए ना। अब 8 तारीख से बात शुरू नहीं है, ये बात जब से शुरू है कोई एक शख्स के लिए नहीं है। जो आपने असल हकीकत थी, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप उनको हकाइक बताएं। किसी भाई भाई की लड़ाई की बात नहीं है, बात है डीएचओ साइड के ऊपर होने वाली करप्शन के हवाले से, जिसके ऊपर हम बाकायदा रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं। और हमारा ये दावा भी है, और ये मैं कहता भी हूं, और प्रोग्राम में बड़े से बड़े स्कैंडल ब्रेक किए हैं। पहले हम तस्दीक करते हैं, तमाम तर जो मवाद होता है, सबूत होता है, वो हम पहले जमा करते होते हैं डॉक्टर साहब, उसके बाद वो स्कैंडल मंजर आम पर लाते हैं। और आप बेहतर जानते हैं, बेहतर, लेकिन न जाने क्यों, किसको खुश करने के लिए, ये किसके कहने पर आप गए हैं, क्यों गए हैं, कहा, अब जो इंटरव्यू दिया और हकायक को मोड़ तरोड़ कर जो पेश करने को, तो इससे तो डॉक्टर साहब बचत नहीं होती। आप एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, आप काम कर रहे हैं। अब बात यह है, कुछ चीजें नाज़रीन हमने मांगी हैं, क्योंकि जो स्कैंडल हम तैयार करें, जिस समय हम सबूत के साथ बात करते हैं,
اب ڈاکٹر صاحب نے وہ چیزیں نہیں بتائیں. 8 تاریخ کی بات کا حوالہ کیا جا رہا ہے جی یہ آئے تھے اور فلاں جی وہ بھائی ہے یہ وہ تو کلاس 4 ہے ڈاکٹر صاحب. اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہوتے ہوئے ایک کلاس 4 کو اپنے اعصابوں پر سوار کیے ہوئے ہیں. اور ہمیں کیا لینا کسی کلاس 4 سے؟ صرف جو بات اگر وہ کر رہے ہیں وہ کہتا ہوں میں ایک تو یہ ہے نا کہ جو میری جنگ ہے میں کہتا ہوں جو سرکاری ملازمین ہیں خواہ وہ کلاس 4 ہے 17 میں ہے 19 میں ہے 20 میں جو وہ میڈیا صحافت نہیں کر سکتا. اور اس حوالے سے سندھ ہائی کورٹ بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں. بلکہ میں یہاں پر اپریشیٹ کروں گا ڈیرہ پریس کلب کو جن کے خلاف کئی پروگرام ہم نے کیے ہیں متعدد اپلیکیشن ہم نے دیے کہ سرکاری ملازمین کو وہ پروٹیکشن دیتا ہے ڈیرہ پریس کلب. یہ قانون کی وائلیشن ہے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب ڈاکٹر صاحب پریس کلب ڈیرہ اسماعیل خان نے بھی جو 4 سے 5 ممبران تھے ان کو نکال دیا ہے. یعنی ڈیرہ پریس کلب پہ اب ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ کوئی سرکاری ملازمین ہے اور وہ صحافت کر رہے ہیں. نہیں ہے پریس کلب یہ ایک اچھا ان کا اگر یہی چیز وہ پہلے کرتے تو شاید اتنی تنقید بھی ان کے اوپر نہ ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ جس کو آپ کلاس 4 کہتے ہیں نا جس کو اعصابوں پہ سوار کر رہے ہیں وہ آپ کی ویڈیو وغیرہ پر تصویر ہے کتنے پروگراموں کی ہے. اور آپ تو ہمیں جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج اچانک ہی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں بڑی عجیب باتیں کر رہے ہیں. سانیہ پیش آ گیا. کون سا سانیہ؟ اگر وقار عادل نے کوئی ویڈیو بتائی ہے اس کے ثبوت ہیں جو آپ خود کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں یار کہ جب بات کی اسی بات میں آ جاتے ہیں جی ایک میڈیکل بھی دیکھنا ڈاکٹر صاحب وہ بھی جو کلاچی ہاسپٹل کے ہے نا وہ ریکارڈ بھی ہے ہمارے پاس. وہ ڈاکٹر نیک شرازی صاحب نے لکھا ہے نا اس کے ریفر پہ بھی وہ بھی ہے. بجائے ایکسپلینیشن کال کرنے کے آپ نے سمپل اپلیکیشن جی میں فلاں وہ 4 مہینے کی چھٹی دے دی بغیر میڈیکل کے. وہ باتیں بھی موجود ہیں جو ہیڈ کلکٹر صاحب کی کمر سے ادھر بھی کہا گیا کہ جی میڈیکل وغیرہ نہیں لگائی گئی ساتھ. بہرحال آپ ڈاکٹر ہیں وہ تو اب بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی لکھ کر دیتے. کتنے ڈاکٹر آپ کے نیچے ایک بات ہے وہ کلاس 4 کا معاملہ ہی نہیں تھا ڈاکٹر صاحب. آپ اس کو کریں وہ سرکاری ملازم کیسے صحافت کے وہ ثبوت ہیں کہ وہ کر رہا نہیں کر رہا. وہ شاید لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے میں ثبوت ہیں. اور جو بیمار آدمی ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب بیمار آدمی ہوتا ہے وہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے. آپ تو خود ڈاکٹر ایمرجنسی میں رہے کافی ایکسپیرینس ہے. ایک اگر بڑا موٹر سائیکل ہو نا جیسے مثال پرانے کاواساکی ہوتا تھا 125 ہو گیا پرائڈر ہو گیا تو اس کی تو کک مارنا بھی بیمار آدمی نہیں کر سکتا 2-3 دن چلا نہیں سکتا. جو غذائیں ہوتی ہیں نا وہ متوازن غذائیں ہوتی ہیں ہوٹلوں پہ. تو یہ چیزیں بھرا ڈاکٹر صاحب اب آپ نے دے دی وہی پوچھا تھا ہم نے خود تو کہا تھا کہ جی آپ لے آئے وقار کو کہا نہیں تھا کہ 1 سال کی چھٹی دے دو کوئی بھی آ جائے میں سب کو دوں. اگر وقار نے یہ بات کہہ دی تو اس میں ثانیہ کون سا ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ کیا یہ پبلک پلیس نہیں پبلک آفس نہیں ہے یہ کیا یہاں میڈیا کے لیے پابندی ہوتی ہے؟ ارے ایسی کون سا ثانیہ وہ کس کو مار دیا ادھر کس کو کوئی عادل وقار نے فائر مار دیا ڈاکٹر صاحب کس کے سر پہ کوئی اینٹ ماری ہے ڈاکٹر صاحب کسی کو کوئی گملہ مارا ہے. کار سرکار میں مداخلت کہاں سے ہو گئی ڈاکٹر صاحب؟ آپ اپنے کمرے میں اے سی روم میں بیٹھے ہوئے تھے ایئر کنڈیشن میں ماشاءاللہ صاف ستھرا لباس تھا. اور بلکہ کچھ نام لیتا ہوں جو سیاسی ہمارے جو دوست ہیں کامن دوست آپ کے وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے. تو کار سرکار مداخلت کہاں سے ہو گئی؟ ہاں ڈاکٹر صاحب جو ہم نے اپلیکیشن ریکارڈ کے لیے دی نا آپ کو یہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں حلفاً شاید آپ کو محسوس کیونکہ آپ تو پڑھ رہے تھے میں یہاں حلفاً کہہ سکتا ہوں ہم آپ کی فیس ریڈنگ چیک کر رہے تھے. آپ کی جو فیس ریڈنگ تھی جو باڈی لینگویج تھی ڈاکٹر محمود جان صاحب وہ چینج ہوتے رہے جو آپ اپلیکیشن پڑھتے رہے جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اپنے ریکارڈ کے لیے تو وہ آپ کی چینج ہوتی رہی. لیکن کیونکہ اس کے اندر ایک اپنا ٹائم لیمٹ ہے ورنہ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ فوراً دیں کہیں ہیڈ کر کے سر یہ میڈیا والے یہ چیزیں مانگ رہے ہیں ان کو دے دو ہم تو صاف لوگ ہیں ہم نے تو کوئی کرپشن نہیں کی نہ ہی کسی ٹینڈر کسی چیز میں کچھ نہیں ہے تو صحیح ہوگا تو ڈاکٹر صاحب ہم وہی پکچر دکھائیں گے آپ کی. ہم نے کوئی خام ہماری آپ سے ذاتیات نہیں ہے میں کہا نا ہمارے تو تعلقات تھے لیکن آپ اس کو کہتے ہیں 2 بھائی ہو گئے. ڈاکٹر صاحب یہ کیسی آپ باتیں کرتے ہیں؟ میرا پلیٹ فارم آج بھی ہے میں چیلنج کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب
عادل وقار کو بھی بٹھاتے ہیں, آپ کو بھی بٹھاتے ہیں, حلفاً بات کریں گے, ریکارڈ بھی ہے. لیکن میرا یہ مقصد نہیں ہے میں آپ کی تصحیح کروں یا آپ کے انسلٹ کرنا میرا مقصد نہیں ہے. لیکن کیونکہ آپ نے جو غلط بھارت جنہوں نے استعمال کرنا تھا یا آپ نے ان کے پاس کیا ہوا, اور ڈیرے کو سب کو پتا ہے. وہ بھی 2 نمبر جو میڈیسن ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب, وہ میڈیسن میرے پاس ہیں, ان پر رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتی, وہ فارم 6, 7 کئی چیزیں ان پہ ایکسپائر ڈیٹ وغیرہ نہیں ہوتی. تو ڈرگ انسپیکٹر تو آپ کے ادھر ہی بیٹھتے ہیں نا, اس کی تو مجبوری ہے, وہ تو دکھائے گا ڈرگ انسپیکٹر آپ کے ادھر ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب, تو اس کی تو مجبوری ہے. لیکن آپ نے اس کو کیوں بولا, ہمیں بتا دیتے آپ نے جو موقف دینا تھا, کون سی ایسی اس کے اندر بات ہوگی. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب وہ ریکارڈ مانگا ہے, وہ ریکارڈ آپ دے دیں, کوئی ایسی نہیں ہے, ریکارڈ دے دیں. اگر آپ صاف ہوں گے تو اچھا امیج پیش کریں گا, کوئی غلط نہیں. لیکن کم از کم آپ سے امید نہیں تھی کہ آپ بھی جھوٹ بولیں گے اس طرح آ کے اور اس کو غلط پیش کریں گے. گو کہ انہوں نے بڑا چڑھا کر چیزیں پیش کی جو آپ نے نہیں کی. میں اس میں آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا, بہرحال ان کی اپنی ہے, وہ ہمیں جب تک فالو نہیں کرتے نا جن کو آپ نے دیا ہے, ان کو کوئی جانتا نہیں ہے, پہچانتا نہیں, تو وہ ہمیں فالو کرتے ہیں. باقی ان کو کچھ ہے ہی نہیں, آپ خود چیک کر سکتے, وہ صرف فالو. شاہین کہاں گئے, وہ جس دوست کہتے ہیں نا, شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانے ہاتھوں, اپنے لگائے ہوئے بوٹے وہ بھی جل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. وقار کا فوبیا بھی ہو گیا ان کو, اور آپ کہتے ہیں بھائی اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, سوشل میڈیا کلب کے علاوہ کوئی ثابت کر دے کسی نے عوامی مسائل کوئی بھی کور ایشو ڈیرہ اسماعیل خان کو جو سوشل میڈیا کلب نے نہ اٹھایا ہو. اس کے پیچھے ہم نے بڑی بڑی اذیتیں آئی ہیں ہمارے اوپر ڈاکٹر صاحب, انتظامی انتقام کا نشانہ ہم لوگ بنے ڈاکٹر صاحب, FIR ہم لوگوں پر بنی ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ثانیہ وقار ہے اور ادھر ثانیہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. بہرحال وہ کریں, جو بندہ تھا جو آیا ہے وہ جیلی میڈیسن, اس کا تھوڑا پتہ کریں. ہم تو نہیں بولتے, اس کی تو مجبوریاں ہیں. بلکہ یہاں ایک چیز میں یہ کہہ دوں, وہ اس کو بہت شوق ہے, وہ کہتا ہے نا جو ادارے, اور یہ آج میں ایک چیز بتا دوں ناظرین, وہ جس طرح کہتے ہیں نا پردے رکھنے چاہیے انسان کے پردے, میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا جو DHQ ہاسپٹل میں جو واقعہ پیش آیا ہے, میں وہ نہیں کرنا چاہتا تھا بات. لیکن کیونکہ اب ڈاکٹر جو DHO ہے وہ ایک مضموم کوشش ہے, یعنی وہ ایک سوشل میڈیا پہ انہوں نے گند پھیلایا ہوا ہے, گند, عزتیں اچھال رہے ہیں. میں بتاتا ہوں کہاں سے شروع, جو انہوں نے بلنڈر کی ہے. چند دن پہلے ناظرین آپ کو بتاؤں, DHQ ہاسپٹل میں رات کے وقت یہی جو کہتا ہے کہ جی ہاں علی امین کی طرف فلاں فلاں کی طرف کئی باتیں کرتا ہے, اور جو وقار کہتا ہے کہ جی یہ کر رہا ہے, اس کے کورٹ کیس ہے, اس کے گھر کے اوپر جا کے جس نے لاتیں ماری, اس کے گھر والوں کو ہراساں کیا, اس کے اوپر پراپر اس نے درخواست دی ہوئی ہے. یہ وہی شخص ہے جو کہتا ہے کہ جو پہلے تو یہ ہے کہ وہ نام ہی اپنا صحیح نہیں, دھوکہ دیتا ہے, اس کی بنیاد ہی دھوکہ ہے. قدرت اللہ نام وہ کہتا ہے عمران راجپوت لکھتا ہے, لوگوں کو پتہ نہ چلے یار یہ کیوں اس طرح دھوکے دیتا ہے. تو یہ شخص گیا تھا اپنے اسی کیمرے مین کے ساتھ جو وقار کے گھر پہ گئے نا ہاسپٹل. ناظرین کوئی بھی عزت دار شخص ہو, کوئی بھی غیرت والا شخص ہو, میرے خیال وہ برداشت نہیں کرے گا جو ایکٹ انہوں نے ہاسپٹل میں کیا. رات کے ٹائم کسی کی کوئی پرمیشن نہیں ہے, ایڈمن بلاک میں یہ گئے ہیں, وہاں کے کلر کے ہیں, نسیم پرانے کلر کے ہیں, پرانے, یہ بھی نہیں کہ نہیں ہیں, اور انتہائی شریف اور اچھے آدمی ہیں. غالباً وہ سید بھی نسیم شاہ صاحب کہتے ہیں. تو اس کے جو نیرو وارڈ کے اندر اس کے پیشنٹس تھے, اور وہ خود ایڈمن بلاک میں ہوتا تھا. اس کی سگی بیٹی, ناظرین سگی بیٹی اور اس کی سگی بھتیجی ادھر ہاسپٹل میں موجود تھی. وہ نماز پڑھ رہا تھا, تو ایک پری پلانڈ, اسی عمران راجپوت نے پری پلانڈ ویڈیوز موجود ہیں, جو بات میں کر رہا ہوں دعوے سے کر رہا ہوں, اور جہاں جہاں وہ ویڈیوز پہنچ رہی تھی وہ پہنچی بھی ہیں. یہ ادھر گئے ہیں جو دو نام میں نہیں لیتا, پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ جی شروع ہو جاتا ہے, ہم اسپتال کا چہرہ برا نہیں دکھانا چاہتے نہ ہے, جو چیز حقائق ہوتے تھے وہ دکھاتے رہے, ببانگے دور پروگرام کیے, اور وہ ثابت بھی ہوئے ہیں, آپ کے سامنے FIR بھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ ان کو ٹریپ کیا. اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بیچاری جا رہی ہیں نکل کے کمرے سے, جو خاتون آتی ہیں ان کو روکتے بھی ہیں, بہانے سے لے کے آ کر پھر کمرے, تقریباً 50 منٹ سے 1 گھنٹہ ان کو حبس بے جا میں رکھا, حبس بے جا میں اس کلر کے, اور جس کی پرمیش کے بعد یہ آ جاتے ہیں قدرت اللہ عمران صاحب, اور یہ سارے جو طوفان بدتمیزی کیا ہے اس نے.
یہ الفاظ نہیں ہے، وہ نسیم شاہ اپنی شرافت اور عزت کی وجہ سے وہ بات نہیں کرتا. جو گھٹیا الفاظ انہوں نے جو وہاں پر بیان کیے ہیں، جو ان کے حوالے سے باتیں کی ہیں، کوئی بھی غیرت مند انسان برداشت نہیں کر سکتا. سگی بیٹی، ناظرین، سگی بیٹی اس کی سگی بھتیجی کے ساتھ. ان کو کس نے اتھارٹی دی ہے یہ کہتے کہ ہمیں شناختی کارڈ دکھائیں، اور یہ کس کام کے لیے آئی ہیں؟ یہ مذموم مقاصد کے لیے یہاں پہ آئی ہیں. اس کو شرم نہیں آئی کہ ایک باپ بیٹی کے رشتے کے اوپر اس نے ایسے الزام لگائے ہیں، چچا بھتیجے کے رشتے پر اس نے الزام لگائے ہیں، جو اپنے مریض کے لیے آئے ہیں. انکوائری بھی چل رہی ہے ابھی ہاسپٹل میں اس کی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ثابت. اور ظلم کیا ہوا، پولیس کو غلط گائیڈ کرتے رہے یہ، اور نہ جانے اس نے کن کے نام یہ استعمال کرتا ہے. سب کو پتا ہے، میں یہ کہنا نہیں چاہتا، سب کو پتا ہے. جو وہ اپنے آپ کو وہ شو کرتا ہے، پہلے میں نے پروگراموں میں کہا کہ باکردار بندہ ہونا چاہیے، جو ہماری، جو بلکہ کہتا ہوں پھر وہ باتیں کچھ ایسے ہو جاتی ہیں ہم کہہ نہیں سکتے، آن ریکارڈ میڈیا پہ وہ نہیں کہہ سکتے. بہرحال جہاں میں کہنا چاہ رہا ہوں باکردار بندہ ہونا چاہیے ان کے لیے. جو بندہ کسی بھی پروٹیسٹ کو، کسی چیز کو اگر لیڈ کرتا ہے تو اس کا چہرہ آتا ہے سامنے، تو اس کا کردار آتا ہے، اسی سے وہ دیکھا جاتا ہے. تو جہاں میں بات کروں وہ شاید سمجھ رہے ہوں گے، ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ اچھا چہرہ پیش کر برا کرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں انہیں کہاں سے بات دباؤ. جو چیز بھی اس نے کی ہے اس کے اوپر ایف آئی آر ہو رہی تھی، عمران راجپوت پہ ایف آئی آر ہوتی. بہرحال جیسے کیسے اس شریف آدمی نے، نسیم شاہ صاحب نے کمپرومائز بہتر جانا کہ اس کی عزت خراب نہ ہو. تو یہ وہ ایکٹیوسٹ ہے جہاں شروع ہوتی ہے ان کی کہانی، آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ تو میں نے بتایا تھا ہوئی کیسے تھی. ڈاکٹر خورشید صاحب نے جو بھگایا تھا نا، تو جب سے وہ کہتے ہیں میں انقلابی ایکٹیوسٹ، وہ کہتے ہیں خود ہی کہ 20 روپے کا پیکج کرتے ہیں. پھر کہتا ہے اس کے ساتھ جو کیمرہ مین تھے، جو ڈاکٹر محمود جان کے ساتھ بات کر رہے تھے، کول و فیل میں تو پتہ ہی نہیں ہے کس طرح رپورٹنگ کرنی ہے، بولنا ہے یا نہیں بولنا. بہرحال ایک یہ انہوں نے بلنڈر کیا. آپ بتائیں، ماں جو باپ اور بیٹی کے رشتے کے اس میں جو پورے ہاسپٹل کو معلوم ہے انکوائری جاری ہے، کسی نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں. اس کے بعد ایک آرمی افیسر کی بیوہ، وہ بھی اسی ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی نرس، اس کی فیک آڈیو اس شخص نے جاری کی، فیک آڈیو. اور جس گھٹیا اور غلیظ باتیں تھی اس میں ہاسپٹل کے جو ڈاکٹر صاحبان کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے تھی. اس کے بعد اس بیوہ نے اپنا ویڈیو بیان جاری کیا اور اس نے کہا کہ اس کے اوپر میں قانونی کارروائی کروں گی. لیکن پھر اس کو کچھ سمجھایا کچھ لوگوں نے، عزت دار لوگوں نے، کہ پھر یہ ایسے کورٹس وغیرہ معاملہ. بہرحال اس نے کہا کہ میں چھوڑتی نہیں، یہ ان کا معاملہ. لیکن بتانا میں چاہوں گا دوسرا بلنڈر، اس کو کوئی لوگ نہیں معلوم، دوسروں کے اوپر یہ باتیں کرتا ہے. سمجھ جو نہیں ہے، ایک میڈیسن غیر قانونی جو دوائیاں بیچنے والا شخص ہو، لاکھوں روپے جو کماتا ہو 2 نمبر دوائیوں سے، انسانی جانوں سے جو کھلواڑ کرتا ہو، اس کو کسی کی عزت کی پرواہ ہوگی؟ نہیں ہوگی. بلکہ اس نے تو ناظرین، بس میں کیا بتاؤں، اس نے ہمارے اخبارات کے اس نے کہ ایسے بل نکلا، اس کے نام سے بل نکلے ہوئے ہیں جو میں نے دیکھے، چیک نکلے ہوئے ہیں. بہرحال کوئی دوسرے صحافیوں سے بھی لے کر چیک پر سود وغیرہ کیا کیا جو باتیں آتی ہیں. بہرحال اس چیز پہ ہم نہیں جاتے، بل وغیرہ یہ چیز ہے کیا ہے، بتایا ہی جاتا ہے کہ اسے چیک لے لیتا تھا، اس کو پیسے کم زیادہ یہ وہ، پر وہ یہ کام بھی کرتا تھا. اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں یہ دوسرا اس کا کتنا بلنڈر. پھر وہ جاتے ہیں جی عادل وقار کے گھر پر، گھر کے اوپر دکھاتے جی ایسے ایسے فلاں فلاں، خود مان رہے ہیں اپنی چیز میں. اور اس کو کس نے حق دیا ہے کہ ادھر جا کے کہتے ہیں کہ ہم سرکاری ملازم ہیں؟ انہوں نے اسی حوالے سے ایک اپلیکیشن دی ہوئی، اس کے گھر پر لاتے مارتے ہیں. یار کیوں آپ کو وقار فوبیا ہے؟ وقار نے تو آپ کو نہیں کہا کہ ڈاکٹر خورشید سے کہ اس نے کہا ہے کہ آپ کو بھگا دے، یہ شاہین میں نے کہا ہے کہ آپ کو بھگا دے. آپ کے معاملات ہیں، انٹرنل معاملات ہیں، آپ کا کاروبار ہے. یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ گھروں پہ جائیں لاتے مارے، ادھر اس کے گھر والوں کو ہراساں کریں؟ پھر وہ ویڈیو. اس کے بعد یہ ڈاکٹر محمود جان صاحب جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، پھر آپ آگے. اب آپ یہیں سے اندازہ لگائیں ناظرین، جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ باتیں سنیں، اور اس موصوف کی سنیں جو کہہ رہے ہیں باتیں، اور جو لکھ رہے ہیں یعنی اپنی طرف سے. تو بہرحال یہ چیزیں اور ایسی کئی چیزیں ہیں. لیکن بات نہیں آتی ہے ڈاکٹر صاحب
آپ کے پاس بار یہ تو لوگوں کو بتائیے جو پگڑیاں اچھال رہے ہیں نا لوگوں کی، تو انتظامیہ اور اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسا شخص جو اچانک، نہ ہی کوئی میڈیا سے اس کا تعلق، اچانک وہ آتا ہے اور اس طرح پگڑیاں اچھالنا شروع ہو جاتا ہے، لوگ کب تک کریں گے؟ لوگ برداشت کر رہے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیل رہا ہے۔ کوئی ثابت کر دے کہ ہم نے کبھی کوئی منشیات کا دھندہ کیا ہو، ہم نے کسی کی ایسے عزت اچھالی ہو، ناجائز کسی کے اوپر ہم نے رپورٹنگ کی ہو، باتیں کرتا ہے جی فلاں فلاں گروپ میں جی یہ ہے وہ ہے کمنگ سون فلاننگ، وائرل بھی نہیں کرتا یار کوئی چیز ہے ثبوت وہ لے آؤ۔ باقی پھر اس کے بعد ایک نہیں کہتا میرا اس سے وہی رشتہ ہے، میں نہیں کہتا، وہ جس کلاس 4 کی بات کرتا میں اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کے جو گھر والوں کو استعمال کیا گیا، جو اس نے بیان دیا ہے یا وہ اپنی مرضی سے دیا ہے یا اس کو دلایا ہے یا اس کا خاوند ملوث ہے، بات چھوٹے کی وہ ہے، وہ کہتے ہیں نا جو بھائی بھائی کا رشتہ، میں اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں صرف یہ کہوں گا جو رشتہ جب وہ تھا میں سمجھتا تھا، میں آج بھی اسی رشتے کی نگاہ سے اس کو دیکھ، اس نے جو بھی کہا نہیں جانتی، جو بھی کہا اس نے، میں اس کو جواب ہی نہیں دینا چاہ رہا، بس جو کہا وہ کہتے ہیں نا اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اس نے جو کہا ہے اللہ بہتر ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور کس لیے انہوں نے کیا اور وہ کیوں استعمال کریں۔ لیکن اس چیز سے آپ جیسے کئی لوگ آئے تھے میرے اس سفر میں، جنہوں نے کیا کیا نہیں کیا، پریس کانفرنسیں کرتے رہے، درخواست بازیاں کرتے رہے، لیکن تمام ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں نا وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، وہ تمام ویریفیکیشن کرتے ہیں، ہر انسان کا پتہ ہے، سانے 9 مئی سے آپ دیکھ لیں نا تو ان کو سب پتہ ہوتا ہے، میرے بائی ڈیٹا کا ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوگا، میرے آنے جانے سے صبح سے شام تک گھر سے سب چیز کو ان کو پتہ ہوتا ہے، پولیس کو بھی ہماری کو پتہ ہے۔ تو بھال جو چیزیں آپ کر رہے ہیں نا ان چیزوں سے نہیں ہوتی، شوق ہے میں نے کہا صحافت کا کریں، بارہ کرتے رہیں، صحافت کرتے رہیں، لیکن کسی کی عزت نہ اچھالیں، ہماری خیر ہے، وقار کو جتنا کہیں کتنے کہتے ہیں کہتے رہے، چلو ہماری وجہ سے کوئی لوگ آپ کو دیکھتے تو ہوں گے کہتے ہوں گے کہ جی ٹھیک ہے یہ شخص بھی ہے، بہرحال آپ کو تو فوبیا بھی ہے، کرتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پھر میں ایک دفعہ کہتا ہوں، محمود جان صاحب کو آپ آ سکتے ہیں اور کوشش کریں وہ ریکارڈ دے دیں تاکہ جو چیزیں وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ سرکاری ملازمین ہیں آپ کے جو کمنٹس بھی کرتے ہیں مختلف، ڈاکٹر صاحب میں کہا بیست انسان تو ہم نے آپ کو نہیں کہا برا، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو چیزیں ہوں گی وہ سامنے لائیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ہم غلط ہوں گے تو ہم وہ چیز وائرل ہی نہیں کریں گے۔ باقی بحیثیت پاکستانی ایک سٹیزن، گورنمنٹ کا ہے آرٹی ایکٹ ہے، اس کے تحت ہم نے چیزیں مانگی، کوئی غیر قانونی طور کے اوپر آپ کے پاس نہیں ہے، نہ ہی کوئی ثانیات ہوئے، بہرحال وہ کریں، آپ اس کو چاہے کارِ سرکار مداخلت بنائیں، جو چیز بھی بنائیں، سب چیز موجود ہے، CCTV تو ہوں گی نا آپ کے ادھر کی، وہ چیزیں بھی دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا۔ بہرحال ناظرین آگے چلتے ہیں، اب آخری جو ایک یہ ہے جو آج گمل یونیورسٹی کے اندر ایک سیمینار ہوا تھا طلباء کی جانب سے، وہ جس کی باقاعدہ جو پروگرام ہے ویڈیوز ہے وہ ہم کل آن ایئر کریں گے ان کو ناظرین، کیونکہ کچھ مصروفیات زیادہ تھی، تو اس میں جو طلباء کی جانب سے جس کو جگنو وزیرستانی ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ اس کو ارینج کیا گیا تھا پروگرام کو، اس پروگرام کا جو نام تھا سلام شدائے پاکستان، اس کا جو ٹوٹلی جو سیمینار کا مقصد یہی تھا جو ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں، پاک فوج، ایجنسیز، پولیس، ان کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کو یہ میسج دینے کے لیے کہ گمل یونیورسٹی کا ہر طالب علم چاہے میل ہے یا فیمیل ہے وہ آپ کی شانہ بشانہ ٹھہرے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو گمل یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے ڈاکٹر شکیب اللہ صاحب، انہوں نے وہاں ایک بہت بڑا اعلان بھی کیا اور اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے آج کہا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا، انہوں نے کہا گمل یونیورسٹی کے اندر پاک فوج سے تعلق رکھنے والے شہداء ہوں یا پولیس سے تعلق رکھنے والے شہداء ہیں، ان کے جو بچے ہیں ان کو گمل یونیورسٹی کے اندر آج سے فری تعلیم دی جائے گی، کسی قسم کے کوئی اخراجات نہیں ہوں گے۔ ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے ڈاکٹر شکیب اللہ صاحب نے، جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور وہیں اسی پروگرام کے اندر جو ہمارے وینسم کالج کے جو بچے ہیں ان کی جانب سے بھی ایک خوبصورت ٹیبلو پیش کیا گیا، تمام دیکھنے والے شرکاء کی آنکھیں نم ہو گئی اور داد دیے بغیر بھی نہ رہ سکے۔ بہرحال وہ کیا ہوا وہ مزید تفصیل کر ہم آپ کو باقاعدہ ویڈیو میں جو پیکج ہوگا وہ ہم آپ کو کل دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو اب بقرہ عید کی بھی آمد ہے اور مختلف
सड़कों पर आप देख सकते हैं, बाहर एक अलग इशू होता है सड़कें ब्लॉक, लेकिन हम फिर ये कहेंगे गरीब रहे हैं, महंगाई है, अगर कोई लोग ठहरते हैं, लोग मंडी में नहीं जा सकते, कुव्वत खरीद भी नहीं है, तो बस अल्लाह पाक तमाम को तौफीक अता फरमाए, तमाम को अल्लाह पाक अपने खजाने से दे कि वो कुर्बानियाँ कर सके, जो सुन्नत इब्राहिमी है उसको अदा कर सके। तो इस हवाले से नाज़रीन एक जो चीज़ है, चोरियाँ जो हैं, वो चोरियाँ आम तो देखते हैं आप, चोरियाँ डकैतियाँ होती हैं। कल रात जो एक वाक़या पेश आया, जो झोंक मोजा मलेखी, जो हमारे साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली हैं, साबिक डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़िम भी रह चुके हैं, मलिक मुश्ताक डार साहब, वहां उनका फार्म है। तो वहां पर कोई नकाब पोश जो बंदे थे, जो गन पॉइंट के ऊपर आए हैं, जो उनके चौकीदार थे फार्म के, उनकी आंखों में पट्टियां बांधी हैं, उनके हाथ बांधे हैं, और वहां से तकरीबन जो चोरी कर वो ले गए 4 दुम्बे हैं, उसके अंदर 6 भेड़ हैं, और इन समय तकरीबन मुख्तलिफ अक़साम की 36 मवेशी वो ले गए। और इसी हवाले से जो मुश्ताक डार साहब हैं, उन्होंने बाकायदा थाना प्रोवा में 8 नामालूम अफराद के खिलाफ उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। तो इस हवाले से कहने का मकसद ये है कि जो लोग हैं, अब पुलिस हर जगह पे तो नहीं पहुंच सकती। ये एक अलग बात है कि पुलिस का जो SHO हो, जिस भी इलाके का हो, अगर उसका जराइम की बेखनी के लिए, अगर जो उसके जो फ्राइज होते हैं, अगर वो काम करते होते हैं दिलजोई के साथ, तो वो तो फिर किसी को वो कहते हैं ना, जुर्रत नहीं होती उस इलाके के अंदर कि वो कोई जराइम करे या क्राइम करे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हर जगह मौजूद नहीं होती, तो सिविल सोसाइटी जो अवाम है, हमें भी पुलिस के साथ ताउन करना चाहिए, भरपूर ताउन करना चाहिए। अब जो हालात है आपके सामने है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, ये भी एक फैक्टर है जो जराइम बढ़ रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। कोई शख्स मेरे ख्याल नहीं देख सकता कि जिसके घर पे बच्चे हों और रोजगार ना हो। बहरहाल ये रियासत की जिम्मेदारियां होती है। तो आपको चाहिए अपने इर्द गिर्द के माहौल पर भी नजर रखें कि कोई इस किस्म के शख्स नजर आए, करीबी पुलिस स्टेशन है, आप उनको बाकायदा इतला दें, ताकि उनको मालूम हो सके कौन लोग हैं इस किस्म के जो मुआशरे के अंदर ये जराइम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम एक बार फिर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर हैं, कैसर रऊफ साहब, कैसरानी साहब, और हमारे DIG अब्दुल गफूर अफरीदी साहब समेत जो बिलखसूस जो हमारे सिटी व कैंट के SDPO हैं, हाफिज अदनान साहब, सिटी SHO मलिक साजिद, और जो कैंट के SHO गुलशेर, इसी तरह यूनिवर्सिटी से अजीमुल्लाह, जो मुख्तलिफ SHOs हैं जो इस वक्त मंशियात के खिलाफ क्रैक डाउन कर रहे हैं। अभी तक जो देख सकते हैं प्रोग्रेस उनकी अच्छी जा रही है। बल्कि मैं उस दिन भी एक बैठे थे हम एक पुलिस ऑफिसर के साथ, नाम जो मजाकन जो हम बात कर रहे थे, वो जिस आपने कहा कि भाई बात, क्योंकि मुआशरे में देखे ना, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो पुलिस के अंदर, जो हमारे जो भाई होते हैं, हमारे अंदर से यह पुलिस नौजवान जो वो भी कोई चस्मस का सुटल है, तो यानी नापैद हो चुकी है, उनको भी नहीं मिल रही। तो इतना सख्त ऑपरेशन जारी है, और ये हौसला अफजा है। डेर इस्माइल खान के वाम इसको अप्रिशिएट करती है। तो ये 12 अच्छे मामला जा रहे हैं। जो चीज़ है, थोड़ी सी सूरत हाल थी वो बताई है। तो डॉक्टर महमूद जान भिटन्नी को एक बार फिर ऑफर है, वो ये उस समय कोई भी आना चाहे हमारे प्लेटफॉर्म हाजिर हैं, और इंशाल्लाह में यही तवक्को है आपसे कि बहुत जल्द आप वो जो रिकॉर्ड हमने मांगे है वो हमें प्रोवाइड करेंगे। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।